السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عدد ما خلق من شيء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عدد ما خلق من شيء. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا اے اہل ایمان کتب فرض کیے گئے علیکم تم پر الصیام روزے کما کتب علی الذین من قبلکم کما جیسا کہ کتب فرض کیے گئے تھے علی الذین ان لوگوں پر جو من قبلکم تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بنو. ایام معدودات ایام چند دن ہیں معدودات گنتی کے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدہ فمن پھر اگر کوئی کانا ہو منکم تم میں سے مریضا بیمار او علی سفر یا سفر میں فعدہ تو تعداد پوری کرے من ایام اخر دوسرے دنوں کی. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین وعلی الذین اور ان لوگوں پر جو یطیقونہ طاقت رکھتے ہوں روزے کی فدیۃ تو پھر نہ رکھے تو فدیہ ہے طعام مسکین طعام کھانا کھلانا مسکین ایک مسکین. فمن تطوع خیرا فهو خیر له فمن پھر جو شخص تطوع اپنی خوشی سے خیرا کوئی نیکی فهو تو یہ خیر بہتر ہے لہو اسی کے لیے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
وَأَن تَصُومُوا وَأَن اور یہ کہ تَصُومُوا روزہ رکھو تم خیر بہتر ہے لکم تمہارے لیے ان کنتم تعلمون ان اگر کنتم تعلمون تم سمجھو رمضان المبارک کی آمد ہے سبحان اللہ اللہ سبحانہ و تعالی اس ملک پاکستان کو پوری ملت اسلامیہ کو رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے آمین اور اس کی برکتیں سمیٹنے کی بھی امت مسلمہ کو توفیق ہو آمین یہ چند روزہ زندگی اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے ہے جس نے زندگی کے سے فائدہ اٹھا لیا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے فائدہ نہ اٹھایا وہ بہت بڑے خسارے میں چلا گیا ارشاد ربانی ہوا یا ایھا الذین آمنوا اے اہل ایمان کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کیے گئے یہ خطاب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا ہے پہلے بات اہل ایمان کی ہے پھر روزوں کی فرضیت کا حکم بتایا اور بات بھی ہے کہ اہل ایمان ہی کا کام ہے وہ روزے رکھتے ہیں دوسرے لوگوں کو تو بھوکا مارنے کی ضرورت نہیں آپ نے دیکھا ہوگا جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے سنا بھی ہوگا کہ بہت سے سیاسی قیدی اپنے مطالبات منوانے کے لیے بھوک ہڑتال کر رہے تھے پھر ڈاکٹر ان پر معمور ہو جاتا تاکہ آدمی مارنا جائے کئی دن تک کھانا نہیں کھاتے صرف اپنا مطالبہ منواتے ہیں بعضوں کو کئی ہفتے بھی گزر جاتے ہیں 40 دن بھی گزر جاتے ہیں ایک بات یاد رکھیں جب آدمی چند دن مشکل سے گزار دیتا ہے پھر آگے دشواری ختم ہو جاتی ہے دشواری باقی نہیں رہتی کیوں اس کا مزاج بن جاتا ہے پھر برداشت کی عادت پڑ جاتی ہے ابتدا میں دشوار معلوم ہوتا ایک آدمی 24 گھنٹے بھوکا رہا کیسے رہا بات سمجھ میں نہیں آتی 24 گھنٹے کیسے بھوکا رہ گئے اور پھر زندہ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رمضان المبارک کی نعمت عطا فرمائی اس میں جو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا وہ 12 گھنٹے ہے موسموں کے اعتبار سے کہا ہے کچھ کم ہو جاتا ہے کبھی زائد بھی ہو جاتا ہے اگر یوں کہا جائے کہ موسموں کے اعتبار سے روزہ تو بہت لمبا ہو جاتا ہے 16 گھنٹے تک بھی چلے جاتا 16 گھنٹے سے بھی کچھ زائد ہو جاتا ہے ایسا بھی تو ہوتا ہے تو دن چڑھتا ہے چھپ جاتا ہے وہ مزے بھی تو تم ہی لوٹتے ہو نا روزہ رکھ کر دن آیا جائے اگر وہاں کچھ الفت اٹھائی ہے اللہ کی رضا بھی تو اسی طرح کی حاصل ہو اور اللہ سبحانہ و تعالی رمضان المبارک کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق دے اور محنت و مجاہدہ کرنے کی توفیق دے موسم کے اعتبار سے وائرسوں کے اعتبار سے
رمضان مبارک کا آنا ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں ہمیں رمضان مبارک عطا فرمایا، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، نہ یہ کہ بے قدری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سمیٹنے کا ایک ہی طریقہ ہے، کوئی دوسرا طریقہ نہیں۔ اللہ راضی ہو جائے ساری بلائیں دور، اللہ راضی ہوا ساری بلائیں دور۔ جب بلائیں دور ہو جائیں گی تو پھر ہم بھی سکھی رہیں گے۔ اللہ کو راضی کر لیں، اس کے راضی ہونے کے لیے کوشش کریں۔ تو رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وہ ہے روزے رکھنا، نمازیں پڑھنا، عبادت کرنا، تسبیحات کا کرنا۔ تو ارشاد ربانی ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، محسوس نہ کرنا، پریشان بھی نہ ہونا۔ یا اللہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے۔ پریشانی کی تو کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی قانون، کچھ احکامات، کچھ چیزیں کسی کے دکے پر لاگو کی جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں ساری دنیا اس سے مستثنا اور یہ احکامات مجھ پر لازم قرار دیے گئے، کیوں؟ اس لیے پروردگار نے ہمیں فرضیت کا حکم دیا، ساتھ ہی فرمایا تمہیں میں نے نہیں کہا، پہلے تمہیں میں کہتا ہے۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہو گئے، پہلی جتنی امتوں پر بھی اللہ نے روزے دیے ہیں وہ سبھی رمضان کے روزے دیے، یہ نہ کہ کسی اور مہینوں کے روزے۔ اور پہلی امتوں کو جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے روزے دیے وہ سارے کے سارے 30 ہی تھے، 40 نہیں تھے۔ 40 انہوں نے خود بنائے۔ کچھ تفصیلات ہیں، اس کا اختصار یوں سمجھ لیجیے، بادشاہ بیمار ہو گیا، گرمی زیادہ تھی، انہوں نے کہا ایسا کر لیں سردیوں میں روزے رکھ لیں گے، 5 اور زائد کر لیں گے۔ وہ 5 اور زائد کر لیے، کتنے ہو گئے؟ 35 ہو گئے۔ پھر بادشاہ بیمار ہو گیا، بادشاہ مرنے لگا، ساری قوم نے نیت کی کہ 5 روزے ہم اور رکھ لیں گے، کیونکہ یہ سارے کام حکمرانوں کی مرضی پر ہی ہوتے ہیں نا۔ سردی کے روزے گرمی میں چلے گئے اور گرمی کے روزے سردی میں آ گئے۔ اب جو بادشاہ پر سوال آیا، وبال آیا، قوم کہنے لگی 5 روزے بادشاہ کی سلامتی کے بھی رکھیں گے۔ کتنے ہو گئے؟ 40 ہو گئے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے دیے تھے؟ 30 روزے اتنے ہی تھے، اپنی حماقت سے ان کو 40 کر لیا۔ تو ارشاد ربانی ہے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ البتہ پہلے روزوں کی کچھ احکامات جدا تھے، وہ یہ مثلا کسی آدمی نے افطاری سے پہلے نیند کر لی، وہ سو گیا، افطاری ہو گئی، اب کچھ نہیں کر سکتا، بس بات ختم ہو گئی، دوسرا دن کا روزہ شروع ہے، اب بھی کچھ نہیں سکتا۔ اس امت محمدیہ علیہ صاحب والسلام کے لیے امام الانبیاء سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا اور پھر ارشاد فرمایا ساری رات سو مزے لوٹو، صبح میں پھر اٹھ کر خوب کھاؤ، دن گزارو، غروب ہو روزہ افطار کرو۔ سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سہولت دے دی اللہ تعالیٰ نے، لیکن ہماری حماقت، ہماری بے وقوفی ہمیں لے ڈوبی، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس فرصت نہیں، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، کیا کریں؟ جو مشینری بنانے والا ہوتا ہے نا، وہ اس کے ساتھ ایک بک بناتا ہے چھوٹی سی، وہ بتاتے ہیں کہ مشینری اس کے مطابق چلائی جائے، پھر مشینری خراب نہیں ہوگی، اس کی عمر میں بھی برکت ہوگی، دیر تک سلامت رہے گی، دیر تک کام کرتے رہے گی۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اس کی شان مشینری کو بنایا، اس نے بھی قرآن بھیجا ہے۔ اس کو بھی پتا تھا بندہ کیسے جی سکتا ہے، کیسے مر سکتا ہے۔ تو گویا کہ پروردگار نے ہمیں زندگی کا راز دیا ہے، نہ کہ مرنے کا پیغام دیا۔ زندگی کا راز بتایا۔ ارشاد ربانی یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان تو ہم ہی ہیں۔ آج کے مخاطب اہل ایمان ہم ہیں، اس وقت اہل ایمان حضرات صحابہ تھے، مخاطبین اولین اہل بیت تھے، مخاطبین اولین سلام اللہ علیہم۔ تو قرآن مجید، فرقان حمید قیامت کے صبح تک کے لیے۔ آج جب کہا جائے گا یا ایھا الذین آمنوا، پھر تو ہم بھی اپنے سینے پر ہاتھ رکھیں گے جی یا اللہ، مطلب وہ بات تو پھر ہماری ہوئی نا، اور بگانے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ تو ارشاد ہوا کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں۔ بہت اچھا یا اللہ، میں تمہیں پر روزے فرض نہیں کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسے ہم نے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے۔ من قبلکم، تم سے پہلوں پر بھی یہ روزے فرض ہوئے، یہ تمہیں پر نہیں آئی، یہ نعمت تمہارے لیے میں نے نہیں برسائی، یہ پہلی امتوں پر بھی برسائی۔ لعلکم، یا اللہ اس کا مقصد کیا تھا؟ روزوں سے ملتا کیا ہے؟ صبح روزہ رکھا، شام کو افطار کر لیا، سارا دن بھرے، شام ہوئی تھوڑا سا کھانا کھایا، پھر اذان ہو گئی، پھر نماز، پھر تراویح آ گئی، پھر 2 بجے پھر مولوی نے اٹھا دیا، اٹھو سحری پکاؤ، نفل پڑھو، پھر اٹھ کر کھڑے ہو گئے، پھر نفل پڑھنے لگے، اب تہجد شروع ہو گئی۔ تو پروردگار فرماتے ہیں تتقون لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ پرہیزگار کہتے ہیں اس کو جو بچ بچا کر چلنے والا ہو۔ کس کو کہتے ہیں پرہیزگار؟ بچ بچا کر چلنا۔ یہ بات ذرا آپ کے سامنے نہیں ہے، اس لیے پوچھ رہا ہوں، کیسے؟ بچ بچا کے چلنے والا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کانٹوں میں داخل ہو جائے، جھاڑیوں میں داخل ہو جائے، تو وہ پھر اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہے، کبھی اپنی کمر ادھر کو کرتا ہے، کبھی اپنا کندھا ادھر کو کرتا ہے، کبھی اپنا پاؤں ادھر کو اٹھا کر رکھتا ہے۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھاڑی کے ساتھ میرے کپڑے الجھ نہ جائیں، یہ کانٹوں کے ساتھ چھینا جھپٹی نہ کرتے پھریں۔ وہ جو گزرنے والا ہے، جس کے کپڑے تار تار نہیں ہوئے، کانٹوں کے ساتھ نہیں پھنسے، وہ پرہیزگار ہے، اس کو کہتے ہیں یہ پرہیزگار ہے۔ تو اس لیے پروردگار نے ارشاد یہ فرمایا تتقون، تاکہ تم دنیا سے بچ بچا کر گزر جاؤ، برائیاں بھی تمہارے کپڑے نہ پھاڑیں، تمہارے جسم کو نہ جھلس دیں، تمہارے جسم کو داغدار نہ کر دیں۔ تو تتقون کوئی ہوگا جب آدمی بچ بچا کر چلے گا، پھر مال میں بھی بچ بچا کر چلے گا، لینے دینے میں بھی بچ بچا کر چلے گا، کھانے پینے میں بھی بچ بچا کر چلے گا، برادری کے ساتھ میل برت میں بھی بچ بچا کر چلے گا۔ تو گویا زندگی کے تمام نشے و فراز اس کی نظر میں رہنے چاہیے کہ ان پر میں کس طرح عمل کرتے ہوئے بچ بچا کر برائی سے اللہ کی یہاں سرخرو ہو کر پیش ہو جاؤ۔ ایام معدودات، ایام معدودات، ایام چند دن، معدودات گنتی کے ہیں۔ رمضان کے روزے مثال کے طور پر 30 دن کہہ لو، کتنے ہیں؟ 30۔ تو گنتی ہے نا، 2 3 4 5 6 7 8 9 10، آگے چلتے ایک اور 10، پھر دوسرا 10، کتنے ہو گئے؟ 30۔ تو معدودات گنتی کے دن ہیں، گویا کہ انگلیوں پر شمار کیے جا سکتے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، فمن، پھر اگر کوئی کانا ہو منکم تم میں مریضا بیمار او علی سفر یا سفر میں، فعدۃ تو تعداد پوری کرے من ایام اخر، دوسرے دنوں میں۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، وعلی الذین، اور ان لوگوں پر جو
یطیقون ہو، طاقت رکھتے ہوں روزہ رکھنے کی، فدیۃ پھر نہ رکھنا چاہیں تو ان کے لیے فدیہ ہے طعام مسکین، ایک آدمی کو کھانا کھلانا۔ فمن یاد رکھیں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بدل دیا تھا، آیت باقی ہے حکم بدل دیا تھا۔ پہلے رعایت تھی لوگوں کے ساتھ، ان کا حال ایسا تھا، اس کے بعد یہ رعایت اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی، پھر رہے گی صرف بیمار کے لیے اور مسافر کے لیے رعایت۔ تو یہ کہہ کہ میں روزہ رکھنا نہیں چاہتا فدیہ نہ، آپ کو بات کری روزہ رکھنا، فدیے سے بات نہ بنے گی۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، فمن پھر جو شخص تطوع کرے اپنی خوشی سے خیرا کوئی نیکی، فہو خیر لہ تو بہتر ہے اسی کے لیے، وان تصوم خیر لکم اور یہ کہ روزہ رکھو تم خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اس لیے کہ تم جانتے ہو روزے کا رکھنا ہمارے لیے بہتر ہے۔ یہ جتنے معدے کے مریض ہیں ان کے لیے روزہ بہت ہی اچھا ہے۔ کیوں؟ روزہ رکھنے سے معدے کا تیزاب جلتا ہے، معدہ صاف ہوتا ہے، اس پر ٹھنڈا شربت پڑتا ہے، ٹھنڈا پانی پڑتا ہے، وہ تیزابیت ساری کی ساری ظاہر ہو جاتی ہے، جو سالوں میں ڈاکٹروں سے نہ ہوا وہ یہاں چند دن میں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رمضان مبارک کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی صحت کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔